بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آواز سننے کے لیے آگے آ رہے وہ جلدی نہ کرے، نمازیوں کے آگے نہ گزرے، دور بیٹھ کے انتظار کرے، آواز ہر جگہ پہنچتی۔ کمیشن لینا جائز ہے؟ انہوں نے پوچھا ہے جائز کاموں کا کمیشن جائز ہے اور ناجائز کام کا کمیشن بھی ناجائز ہے۔ جی، والدین کی صحت یابی کے لیے اللہ ان کو صحت، زندگی، برکت حیات دے۔ نیلون اور سوتی موضوع پر مسا کرنا جائز ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ موضوع شرعی کے لیے ضروری ہے کہ یا چمڑے کا ہو یا کم از کم تلوا چمڑے کا ہو یا کسی ایسے دھات کا بنا ہوا ہو جو چمڑا نما ہو، پانی ڈالے تو اندر نہ جائے، میل چلے تو اترے نہیں، بغیر باندھے بندے رہے۔ عام طور پر جو نیلون کے اور سوت کے جرابے ہیں وہ موزہ نہیں ہے، اس پر مسا نہیں ہوگا، اور اگر کر لیا تو وہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ حضرت عائشہ کی شان میں رافضی گستاخی کرتے، یہ ہے وہ سب بکواس کرتے، جوابات دیے گئے جمعے میں۔ سیدہ خاتون کے ساتھ نکاح غیر سید کا جائز ہے، سادات و غیر سادات کے نکاح اور معاملات درست اور صحیح۔ اسٹیٹ ایجنسی والے جو پیسے لیتے ہیں اور سود کراتے ہیں جائز ہے، سود جو بھی کرائے ناجائز ہے۔ اسٹیٹ والوں کی کیا خصوصیت ہے؟ کسی کا دشمن فوت ہو جائے، اس کا جنازہ تیار ہو، جس کی دشمنی ہے اس مردے کے ساتھ اس کا جنازہ نہ پڑے، کیا حکم ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کا جنازہ پڑھے، اور جب دشمن بھی ہلاک ہو جائے تو دشمنی ختم ہو جاتی ہے، الا یہ کہ وہ مذہب کا دشمن ہو تو بے شک اس سے یوم القیامہ بھی دشمنی رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت، خاص طور پر چاول کھاتے وقت، سیدھا ہاتھ گھی سے بھرا ہوا ہو تو کیا اس حالت میں الٹے ہاتھ سے پانی پی لے؟ نہیں ہے، گھی سے بھرا ہوا ہاتھ فارغ کرے، چاٹ لے اسے، اور گلاس یا کنڈولا آپ دائیں ہاتھ سے پیے۔ اور حدیث شریف میں ہے جو الٹے ہاتھ سے پیتا ہے وہ شیطان کی طرف پیتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ ایسے شخص کو الٹی کر کے پانی واپس پھینکنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اس وجہ سے اس کے پیٹ میں آگ بھری جائے گی۔ سبیل پر کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، سبیل پر کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے جب شدید پیاس لگی ہو، لیکن سبیل کہیں روافظ کا نہ ہو، اس پر پینا ایمان کے خلاف ہے۔ روافظ کے عقائد کے بارے میں کوئی اچھی کتاب، اس کا نام قرآن کریم ہے، جس میں تمام ایمان کی بنیادیں ہیں اور کفر کی نشانیاں ہیں۔ روافظ کے بارے میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بغیر جماع کے ولیمہ جائز ہے، مباشرت نہ ہونے کی وجہ کوئی یہ تھی، بھئی جب میاں بیوی ایک رات یا تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوئے، اگلے دن ولیمہ سنت ہے، وہ ملے یا نہ ملے سے کیا بات؟ یہ کوئی مباشرت کی خوشی نہیں ہے، نکاح اور ملنے کی خوشی۔ عرض دے چھے دا امت پا فکر کے دا قرب تبلیغ کی وطن دے لیلت القدر رشپی پا بیت اللہ، دا ٹول دروغ دی بالکل، سوچ دا خبری کئی ایمان بے لڑشی، لیلت القدر و بیت اللہ سے رستک ہونا جانگے، خواہ سے وایا جے ثواب دے گنا۔ کافروں کے نابالغ بچے جنت میں جائیں گے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، جس طرح وہ چاہے، وہ مالک الملک ہے۔ حدیث میں تو ہے ہم من ابناء من اصلابہم، چھوٹے بچے جو کافروں کے ہیں وہ کافر کے جسم کا حصہ ہے۔ پوچھنا یہ کہ فجر کی سنت اور فرائض کے درمیان کوئی خاص وظیفہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت گھر پڑھ کر مسجد آتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، دعائے نور، اللہم اجعل فی بصری نورا وسمعی نورا ولحمی نورا وشحمی نورا وعینی نورا واذنی نورا وجسمی نورا وجعل عن یمینی نورا وشمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا اللہم اجعل لی نورا وآتنی نورا وجعل لی نورا نورا۔ 14 کے قریب الفاظ آتے ہیں، 7 فی اللسان و 7 فی التابوت۔ شانور شاہ سے طبرانی کے معجم کے حوالے سے فیض میں لکھتے ہیں کہ یہ حضرت کی دعا سنت فجر گھر پڑھ کر مسجد آتے آتے، ہمارے زمانے میں لوگ سنت مسجد میں پڑھتے ہیں، جائز اور بہتر بھی ہے بوجود، تو وہ سنت سے فارغ ہو کر دعائے نور پڑھا کرے۔ بعض رات 41 مرتبہ فاتحہ ماں بسم اللہ کے پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔
صدقے کی رقم اپنے مفرور معذور بھائی کو دے سکتے ہیں، بہتر ہے۔ اسلامی سال شروع ہونے پر مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ الحاویل الفتاوی میں جلال سیوطی نے لکھا ہے کہ دے سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کو کی بھتیجی یا بانجی سے نکاح ہو سکتا ہے، بیوی کے ہوتے ہوئے نہیں، بیوی کے جانے کے بعد۔ کسی ایسی دو عورتوں کو ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا کہ جب ان میں سے ایک مرد سمجھا جائے تو آپس میں نکاح نہ جائے۔ کیا ایک جوان آدمی کالی مہندی سے اپنی داڑھی کالی کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ آج کل تو مولویوں نے بھی شروع کر دی، نہ کرنا بہتر ہے۔ گزارش یہ کہ تراویح میں ختم قرآن پر اجرت کے دلائل باحوالہ کتاب لکھی گئی ہے، تجھے حوالے کی کیا ہے؟ دیوار پر بورڈ لگا رہا ہے، تجھے حوالے کی کیا تمیز ہے؟ چھپی ہوئی کتاب بٹ رہی ہے۔ جنازے کے بعد دعا نامناسب ہے۔ مرقات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 164 پر ہے، وَلَا يَدْعُوا لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ فِي الْجَنَازَةِ۔ اگر کسی نمازی پر سے سہو واجب ہوا لیکن بھولنے سے سہو نمازی چھوٹ جائے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد وقت کے اندر نماز اعادہ کرے۔ قرآن شریف کی طرح دیگر آسمانی کتب صحیفے اللہ کے مخلوق نہیں، ان کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جب وہ اپنے حال پر تھے تو وہ آسمانی کتابیں تھی، جب وہ تبدیل ہو گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اڑا دیا۔ جیسے قرب قیامت میں قرآن کریم کے نقوش اڑ جائیں گے۔ بینک کے پیسوں سے جو خوشبو اور عطر لیے اس کو ہدیہ کرنا جائز ہے، کسی مسکین اور فقیر کو پہلے دے دے پھر ہدیہ کر دے، یا نیت ثواب نہ کرے اس میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کس نے کھایا تھا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کھلانا تھا انہوں نے کھایا۔ پشاور میں ایک بجلی گھر ہے، اس نے اور ان کے گھر والوں نے کھایا ہے۔ میرے بھائی نے کاروبار کے سلسلے مجھے باہر ملک بلایا ہے، برائے مہربانی اللہ آسان فرمائے۔ سلام مسنون یہ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت شب قدر کی رات ہے، جو سب کے سامنے کھڑا زیادہ، یہ جھوٹ ہے، غلط روایت ہے۔ یہ لوگ توبہ کریں ورنہ بغیر ایمان کے مر جائیں گے۔ ہم لوگ جب عید پر گھر پہنچتے ہیں یا کوئی 4 یا 5 مہینے کا سفر کر کے آتے ہیں تو کیا بہن ہو یا کزن ہو کیا ہاتھ ملانا جائز ہے؟ جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے ملنا یا ہاتھ ملانا گناہ کبیرہ ہے، اور جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا جیسے پھوپھی، خالہ، بانجی، بھتیجی، ماں، بہن، ان کے ساتھ جائز ہے۔ کوئی بندہ غسل کرنے کے دوران باہر آنے والے بندے کی آواز کا جواب دے سکتا ہے؟ دونوں کام کر رہا ہے، غسل بھی کر رہا ہے، محلے والوں سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ جب غسل سے باہر آ جائے کپڑے پہن لے، بے شک پھر جواب دے۔ ماہواری عورت سے محبت جائز ہے؟ پتہ نہیں یہ کون سی بات ہے؟ ماہواری میں کیا محبت ہی ختم ہو جاتی ہے؟ وہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چند دن کی چھوٹ دی ہے تاکہ محبت بڑھ جائے، یہ اس مقصد کے لیے کہ آدمی میں احتیاط پیدا ہو جائے۔ اگر آدمی ہمیشہ ملتا رہے تو اس سے بالکل پرانا چمڑا بن جائے گا۔ اس لیے اعتدال و احتیاط کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتون کو ایسے مرض لاحق کیے۔ اخبار بیچنے والے حضرات گھروں میں اخبار پہنچاتے وقت اخباروں کو گھروں کے اندر پھینک دیتے ہیں، جس پر قرآن کی آیات احادیث مرکوز ہوتے ہیں۔ جب ان سے کہو تو یہ بڑی گناہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مقصد آیات پھینکنا نہیں ہے، مقصد اخبار پھینکنا ہے، اور آیات یا ان کے تراجم جب توابع ہو تو ان کا حکم دوسرا ہے۔ بدرالعینی نے حدیث ہرقل کے نیچے لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں بادشاہ مسلمانوں کے سکے پر آیت درج ہوتی تھی اور وہ مسلم غیر مسلم برابر استعمال کرتے تھے۔ پوچھنا یہ تھا کہ میں نے ایک ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیا، اگر وہ مجھے اپنے منافع میں سے کچھ فیصد دے، جائز ہے۔ میرے ایک عموماً لڑکے کے ہاں نکاح ہوا جس میں لڑکا امریکہ میں، چنانچہ یہ نکاح فون پر ہوا جس میں پتہ نہیں کیا اس کے دونوں گواہوں نے پہلے اس سے بات کر لی، پھر ان گواہوں کے بھی گواہوں نے دولہے سے بات کی، پھر نکاح ہو گیا۔ اس طرح نہیں ہے جیسے آپ لکھ رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نکاح ایک طرف کے لوگ تو یہاں موجود ہے اور دوسری طرف کا ایک فرد خاندان کا بھائی، چچا، ماموں، تایا قبول کر لے اور اس کو ٹیلی فون پر اطلاع دے دے، وہ بھی کم از کم 2 مسلمانوں کے سامنے کہے کہ فلاں فلاں کی بیٹی بوکالت فلاں بشہادت فلاں فلاں بعوض اتنے مہر بنکاح شریعہ محمدیہ میں نے قبول کیا ہے، تب نکاح صحیح ہوگا۔ اگر اس ایک مجلس پر اعتماد کر کے اس نے قبول کیا تو نکاح کا لدم ہے، نکاح حکم زنا میں ہے۔ بالکل اچھی طرح سمجھ لو۔ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دین کی آواز دور تک جانا چاہیے تو رمضان میں جو رافضی کرتے ہیں، رافضی تو ویسے بھی غلط ہے، رافضی ہے یا شبینے ہیں، آپ کے لکھنے پر بھی آپ فرین ہیں۔
اپنے لکھائی عجائب گھر لاہور بھیج دیں جو شبینہ اور شیعہ ایک جیسے لکھ رہے ہیں. قبرستان میں میت پر قرآن شریف پڑھنا جائز ہے. میت پر نہیں پڑھتے، میت کے لیے پڑھتے. اردو سیکھ لو. مائع مستعمل کا پینا کسی وجہ سے جائز ہے ورنہ ناپسندیدہ ہے. طاہر ہے، مطہر رہی. مرد کو مہندی لگانا علاج کے لیے جائز ہے، خوبصورتی کے لیے حرام. ناخن کاٹنے کا بہتر طریقہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کرے، درمیان والا، ساتھ والا، پھر چھوٹی، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی، پھر ساتھ والی، پھر درمیان والی، پھر شہادت والی، پھر انگوٹھا، اخیر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا. اور پیروں میں چھوٹی انگلی سے شروع کر کے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے بڑے انگوٹھے پہ آئے، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی پہ جائے. وما هو علی الغیب بدنین، حضرت غیب کی باتوں میں بخل نہیں کرتے. صحیح بات ہے، غیب سے مراد ہے ما غاب عن عینیک وان کان محصلا فی القلوب. فقہ اللغہ میں ثعلبی لکھتے ہیں پیغمبر کو جنت، جہنم، حشر، نشر، قیامت تک آنے والوں کے جو علوم دیے گئے سب مغیبات ہے. ذالک من انباء الغیب. اللہ فرماتے یہ غیب ہے لیکن نوحی ہی نہیں، آپ کو ہم وحی کر رہے ہیں. تو ان مغیبات کو نبی کی وجہ سے وحی کہا جائے گا. اگر فرق نہ کنی زندگی. تشریح و تکوین کیا ہے؟ یہ تفصیلی چیزیں ہیں. جو احکام بندہ اس کا پابند ہے وہ تشریح ہے، اور جو بندے سے خود بخود کرایا جاتا ہے جیسے پیدا ہونا، ہاتھ پیروں میں جان ہونا، سانس لینا، دن پورے کرنا، ٹھیک ہونا، بیمار ہونا، یہ سب کے سب تکوینیات ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں کا مقام بلند ہے نیک بندوں کا. نیک بندوں کا فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ایک امیر بیان کر رہا تھا کہ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے کبھی اس دنیا کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا. یہ صحیح نہیں. بد الخلق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے دیکھا تب دنیا پیدا ہوئی. غلط بات ہے، ایسے لوگ بیان نہ کریں. حضرت علی نے کہا ہے ان کے بیان سے لوگ جنت کیوں جائیں گے جبکہ وہ خود جہنم جا رہے. جنت کے حسین مناظر کسی کتاب میں ہے قرآن کریم، ترمذی شریف، باب صفات اہل الجنہ. کیا نماز اکیلے پڑھتے وقت تکبیر تحریمہ کی آواز سننا فرض ہے؟ تکبیر تحریمہ کا معلوم ہونا فرض ہے. ایک بدعتی نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ الٹا کپڑا پہننا گناہ ہے، اس لیے نماز پڑھتے وقت کپڑوں کو الٹا کر کے ٹخنے ننگے نے کر جھوٹ بولا. اس لعنت اللہ علی الکاذبین. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. جن صحابی کے ملاقات کی وجہ سے آدمی تابعی بن سکتا، جن صحابی کے ملنے سے صحابی نہیں بن سکتا. ہاں جن صحابی بن جائے. جناب مفتی صاحب رحمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ رحمہ رحم والی، ٹھیک ہے. جس نے خودکشی کی، عاملین کا کہنا ہے کہ اثرات کی وجہ سے کی. کیا جنات کو کسی کو خودکشی پر مجبور ہے؟ جی ہاں بالکل. پورا ایک مخلوق ہے، توانائی میں بھی انسانوں سے زیادہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے یعنی عبادت سے خلافت مراد لیتے. بخاری شریف کتاب التفسیر میں ابن عباس سے مروی ہے لیعبدون اے لیوحدون، عبادت سے مراد توحید ہے. اور تفسیر ابن کثیر اور البحر المحیط میں ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے وحدوا ربکم، اللہ کی توحید بیان کرو. تو توحید بیان کرنے کے لیے بھی حکومت کی ضرورت ہے تاکہ مشرکین کو باندھا جائے، جکڑا جائے. بعض رات نظریہ کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج سے افضل خلافت ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ پرویزیوں کی بات ہے. والدہ کے انتقال پر بڑے بھائی نے 2 دن میت پر برخانے میں رکھی، بعد میں تدفین کی، جس نے میں نے حدیث سے ثابت کیا کہ جلد از جلد تدفین ہو، گناہ کا ازالہ بڑوں پر ہوگا یا مجھ پر ہوگا. نہیں، آپ کے جو حقوق ہے آپ نے ادا کیے، جس کی وجہ سے مرحومہ کو یہ تکلیف ہوئی ہے اور اذیت پہنچائی گئی ہے، اور جو اس پر رضامند ہے اور جن کے منع کرنے سے وہ باز آ سکتا تھا، منع نہیں کیا، وہ سب کے سب قیامت کے دن ایک مسلمان کو برف میں دیر تک رکھنے کے گناہ کے مرتکب ہوں گے. جو لوگ مردوں کو برف خانے میں رکھتے ہیں، غیرت کے تقاضے کہ وہ برف خانے میں ساتھ لیٹ جائے، تب جائے پتہ چل جائے گا ان کو. نماز کے دوران رونے سے نماز ٹوٹ تو نہیں جاتی. اگر جنت و جہنم احوال قرآن کی وجہ سے رویا ہے تو معاف ہے، اور اگر ویسے کرتب دکھانے کے لیے رویا ہے تو بہت بڑا منافق اور نہایت ناکارہ خلائق ہے، شر الخلائق ہے. ایسی حالت میں کہ غسل فرض ہو جائے، اگر کوئی شخص سر کے علاوہ باقی سارا جسم دھوئے تو سارا جسم تو دھل گیا لیکن غسل تو نہ ہوا نا. ایک بال بھی سوکھ رہ گئے تو غسل نہ ہوا.
عورت حاملہ ہو اور مالک نے طلاق دے دی تو طلاق کب واقع ہوگی؟ طلاق اسی وقت واقع ہو گئی، البتہ عدت طویل ہو گئی وضع حمل۔ حذیفہ کی والدہ سخت علیل ہے، اللہ پاک صحت و شفا دے۔ والدہ سخت بیمار ہے، اللہ پاک صحت و شفا دے۔ آپ کی مسجد کا نمازی میں بہت پریشان ہوں، اللہ پاک ہر مسجد کے نمازی اور جو پورے عالم کے پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء